بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ صاحب عزت و حکمت خدا کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل اخلاص کے ساتھ خدا کی عبادت کریں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ خالص بندگی صرف اللہ کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اس کے علاوہ سرپرست بنائے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، اللہ ان کے درمیان تمام اختلافی مسائل میں فیصلہ کر دے گا کہ اللہ کسی بھی جھوٹے اور ناشکری کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور وہ اگر چاہتا کہ اپنا فرزند بنائے تو اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہتا اس کا انتخاب کر لیتا۔ وہ پاک و بے نیاز ہے اور وہی خدائے یکتا اور قہار ہے۔ اس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور اس نے آفتاب اور مہتاب کو تابع بنا دیا ہے۔ سب ایک مقررہ مدت تک چلتے رہیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ وہ سب پر غالب اور بہت بخشنے والا ہے۔ اس نے تم سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے اور پھر اسی سے اس کا جوڑا قرار دیا ہے، اور تمہارے لیے 8 قسم کے چوپائے نازل کیے ہیں۔ وہ تم کو تمہاری ماؤں کے شکم میں تخلیق کی مختلف منزلوں سے گزارتا ہے، اور یہ سب 3 تاریکیوں میں ہوتا ہے۔ وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کے قبضے میں ملک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ پھر تم کدھر پھرے جا رہے ہو؟ اگر تم کافر بھی ہو جاؤ گے تو خدا تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اگر تم اس کا شکریہ ادا کرو گے تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے، اور کوئی شخص دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد تم سب کی باز گشت تمہارے پروردگار کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کر رہے تھے۔ وہ دلوں کے چھپے ہوئے رازوں سے بھی باخبر ہے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پوری توجہ کے ساتھ پروردگار کو آواز دیتا ہے، پھر جب وہ اسے کوئی نعمت دے دیتا ہے تو جس بات کے لیے اس کو پکار رہا تھا اسے یکسر نظر انداز کر دیتا ہے، اور خدا کے لیے مثل قرار دے دیتا ہے تاکہ اس کے راستے سے بہکا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تھوڑے دنوں اپنے کفر میں عیش کر لو، اس کے بعد تو تم یقیناً جہنم والوں میں ہو۔ کیا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ اور قیام کی حالت میں خدا کی عبادت کرتا ہے اور آخرت کا خوف رکھتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے، کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں ان کے برابر ہو جائیں گے جو نہیں جانتے ہیں؟ اس بات سے نصیحت صرف صاحبان عقل حاصل کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اے میرے ایماندار بندو، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ جو لوگ اس دار دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیکی ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، بس صبر کرنے والے ہی وہ ہیں جن کو بے حساب اجر دیا جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اخلاص عبادت کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا اطاعت گزار بن جاؤں۔ کہہ دیجئے کہ میں گناہ کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اپنی عبادت میں مخلص ہوں۔ اب تم جس کی چاہو عبادت کرو۔ کہہ دیجئے کہ حقیقی خسارہ والے وہی ہیں جنہوں نے اپنے نفس اور اپنے اہل کو قیامت کے دن گھاٹے میں رکھا۔ آگاہ ہو جاؤ یہی کھلا ہوا خسارہ ہے۔ ان کے لیے اوپر سے جہنم کی آگ کے اوڑھنے ہوں گے اور نیچے سے بچھونے۔ یہی وہ بات ہے جس سے خدا اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، تو اے میرے بندو مجھ سے ڈرو۔ اور جن لوگوں نے ظالموں سے علیحدگی اختیار کی کہ ان کی عبادت کریں اور خدا کی طرف متوجہ ہو گئے، ان کے لیے ہماری طرف سے بشارت ہے۔ لہذا پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے۔ جو باتوں کو سنتے ہیں اور جو بات اچھی ہوتی ہے اس کا اتباع کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے ہدایت دی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں
जो साहिबान अक्ल हैं। क्या जिस शख्स पर कलम अजाब साबित हो जाए और क्या जो शख्स जहन्नुम में चला ही जाए, आप इसे निकाल सकते हैं? अलबत्ता जिन लोगों ने अपने परवरदिगार का खौफ पैदा किया, इनके लिए जन्नत के गरफे हैं और इनके गरफों पर मजीद गरफे हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। ये खुदा का वादा है और खुदा अपने वादे के खिलाफ नहीं करता है। क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ने आसमान से पानी नाजिल किया है, फिर इसे मुख्तलिफ चश्मों में जारी कर दिया है, फिर इसके जरिए मुख्तलिफ रंग की ज़रात पैदा करता है, फिर वो खेती सूख जाती है तो इसे जर्द रंग में देखते हो, फिर इसे भूसा बना देता है। इन तमाम बातों में साहिबान अक्ल के लिए याद दहानी और नसीहत का सामान पाया जाता है। क्या वो शख्स जिसके दिल को खुदा ने इस्लाम के लिए कुशादा कर दिया है, तो वो अपने परवरदिगार की तरफ से नूरानियत का हामिल है, गुमराहों जैसा हो सकता है? अफसोस इन लोगों के हाल पर जिनके दिल जिक्र खुदा के लिए सख्त हो गए हैं, तो वो खुली हुई गुमराही में मुब्तला है। अल्लाह ने बेहतरीन कलाम इस किताब की शक्ल में नाजिल किया है, जिसकी आयतें आपस में मिलती जुलती है और बार बार दोहराई गई है कि इनसे खौफ खुदा रखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद इनके जिस्म और दिल याद खुदा के लिए नरम हो जाते हैं। यही अल्लाह की वाकई हिदायत है। वो जिसको चाहता है अता फरमा देता है और जिसको वो गुमराही में छोड़ दे, उसका कोई हिदायत करने वाला नहीं है। क्या वो शख्स जो रोज क़यामत बदतरीन अजाब का बचाव अपने चेहरे से करने वाला है, निजात पाने वाले के बराबर हो सकता है? और जालिमीन से तो यही कहा जाएगा कि अपने करतूत का मजा चखो। और इन कुफार से पहले वालों ने भी रसूलों को झुठलाया तो इन पर इस तरह से अजाब वारिद हो गया कि इन्हें इसका शऊर भी नहीं था। फिर खुदा ने इन्हें जिंदगी दुनिया में जिल्लत का मजा चखाया और आखिरत का अजाब तो बहरहाल बहुत बड़ा है, अगर इन्हें मालूम हो सके। और हमने लोगों के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसाल बयान कर दी है कि शायद ये इबरत और नसीहत हासिल कर सके। ये अरबी जबान का कुरान है जिसमें किसी तरह की कजी नहीं है। शायद ये लोग इसी तरह तकवा इख्तियार कर लें। अल्लाह ने इस शख्स की मिसाल बयान की है जिसमें बहुत से झगड़ा करने वाले शुरका हों, और वो शख्स जो एक ही शख्स के सुपुर्द हो जाए, क्या दोनों हालात के एतबार से एक जैसे हो सकते हैं? सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, मगर इनकी अक्सरियत समझती ही नहीं है। पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत आने वाली है और ये सब मर जाने वाले हैं। इसके बाद तुम सब रोज क़यामत परवरदिगार की बारगाह में अपने झगड़े पेश करोगे। तो इससे बड़ा जालिम कौन है जो खुदा पर बुहतान बांधे और सदाकत के आ जाने के बाद उसकी तकजीब करे? तो क्या जहन्नुम में काफिरीन का ठिकाना नहीं है? और जो शख्स सदाकत का पैगाम लेकर आया और जिसने इसकी तस्दीक की, यही लोग दरहकीकत साहिबान तकवा और परहेजगार हैं। इनके लिए परवरदिगार के यहाँ वो सब कुछ मौजूद है जो वो चाहते हैं, और यही नेक अमल वालों की जजा है, ताकि खुदा इनकी बुराइयों को दूर कर दे जो इनसे सरजद हुई हैं, और इनका अज्र इनके अमाल से बेहतर तौर पर अता करे। क्या खुदा अपने बंदों के लिए काफी नहीं है? और ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके अलावा दूसरों से डराते हैं, हालांकि जिसको खुदा गुमराही में छोड़ दे उसका कोई हिदायत करने वाला नहीं है, और जिसको वो हिदायत दे दे उसका कोई गुमराह करने वाला नहीं है। क्या खुदा सबसे ज्यादा जबरदस्त इंतकाम लेने वाला नहीं है? और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे सवाल करेंगे कि जमीन और आसमान को किसने पैदा किया है, तो कहेंगे कि अल्लाह। तो कह दीजिए कि क्या तुमने इन सब का हाल देखा है जिनकी इबादत करते हो, कि अगर खुदा नुकसान पहुंचाने का इरादा कर ले तो क्या ये इस नुकसान को रोक सकते हैं, या अगर वो रहमत का इरादा कर ले तो क्या ये इस रहमत को मना कर सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मेरे लिए मेरा खुदा काफी है, और भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करते हैं। और कह दीजिए कि कौम वालों, तुम अपनी जगह पर अमल करो और मैं अपना अमल कर रहा हूं। इसके बाद अनकरीब तुम्हें सबका हाल मालूम हो जाएगा कि किसके पास रुस्वा करने वाला अजाब आता है और किस पर हमेशा रहने वाला अजाब नाजिल होता है।
ہم نے اس کتاب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگوں کی ہدایت کے لیے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اب جو ہدایت حاصل کر لے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا وہ بھی اپنا ہی نقصان کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلا لیتا ہے، اور جو نہیں مرتے ہیں ان کی روحوں کو بھی نیند کے وقت طلب کر لیتا ہے، اور پھر جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ اس بات میں صاحبان فکر و نظر کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ کیا ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر سفارش کرنے والے اختیار کر لیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ایسا کیوں ہے، چاہے یہ لوگ کوئی اختیار نہ رکھتے ہوں اور کسی طرح کی بھی عقل نہ رکھتے ہوں۔ کہہ دیجئے کہ شفاعت کا تمام تر اختیار اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اسی کے پاس زمین و آسمان کا سارا اقتدار ہے، اور اس کے بعد تم بھی اسی کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب ان کے سامنے خدائے یکتا کا ذکر آتا ہے تو جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہے ان کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے علاوہ کسی اور کا ذکر آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ اے پروردگار، اے زمین و آسمان کے خلق کرنے والے اور حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان مسائل کا فیصلہ کر سکتا ہے جن میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اور اگر ظلم کرنے والوں کو زمین کی تمام کائنات مل جائے اور اتنا ہی اور بھی مل جائے تو بھی یہ روز قیامت کے بدترین عذاب کے بدلے میں سب دے دیں گے، لیکن ان کے لیے خدا کی طرف سے وہ سب بہرحال ظاہر ہوگا جس کا یہ وہم و گمان بھی نہیں رکھتے تھے، اور ان کی ساری بدکاریاں ان پر واضح ہو جائیں گی، اور انہیں وہی بات اپنے گھیرے میں لے لے گی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور اس کے بعد جب ہم کوئی نعمت دے دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم کے زور پر دی گئی ہے، حالانکہ یہ ایک آزمائش ہے، اور اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ ان سے پہلے والوں نے بھی یہی کہا تھا تو وہ کچھ ان کے کام نہیں آیا جسے وہ حاصل کر رہے تھے، بلکہ ان کے اعمال کے برے اثرات، اور ان کفار میں سے بھی جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں ان تک ان کے اعمال کے برے اثرات پہنچیں گے، اور وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ ہی جس کے رزق کو چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے، اور جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ ان معاملات میں صاحبان ایمان کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام پہنچا دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا، اللہ تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، اور وہ یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور تم سب اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے لیے سراپا تسلیم ہو جاؤ قبل اس کے کہ تم تک عذاب آ جائے تو پھر تمہاری مدد نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین قانون نازل کیا گیا ہے اس کا اتباع کرو قبل اس کے کہ تم تک اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ پھر تم میں سے کوئی نفس یہ کہنے لگے کہ ہائے افسوس کہ میں نے خدا کے حق میں بڑی کوتاہی کی ہے اور میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر خدا مجھے ہدایت دے دیتا تو میں بھی صاحبان تقوی میں سے ہو جاتا، یا عذاب کے دیکھنے کے بعد یہ کہنے لگے کہ اگر مجھے دوبارہ واپس جانے کا موقع مل جائے تو میں نیک کردار لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ہاں تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی تو تو نے انہیں جھٹلا دیا اور تکبر سے کام لیا اور کافروں میں سے ہو گئے۔ اور تم روز قیامت دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر بہتان باندھا ہے ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہیں، اور کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور خدا صاحبان تقوی کو ان کی کامیابی کے سبب نجات دے دے گا کہ کوئی برائی انہیں چھو بھی نہ سکے گی،
اور نہ انہیں کوئی رنج لاحق ہوگا۔ اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔ زمین و آسمان کی تمام کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جن لوگوں نے اس کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارہ میں رہنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے جاہلو، کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں غیر خدا کی عبادت کرنے لگوں؟ اور یقیناً تمہاری طرف اور تمہارے سے پہلے والوں کی طرف یہی وحی کی گئی ہے کہ اگر تم شرک اختیار کرو گے تو تمہارے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہارا شمار گھاٹے والوں میں ہو جائے گا، اور تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بندوں میں ہو جاؤ۔ اور ان لوگوں نے واقعاً اللہ کی قدر نہیں کی ہے، جبکہ روز قیامت تمام زمین اسی کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اسی کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک و بے نیاز ہے، اور جن چیزوں کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں ان سے بلند و بالا تر ہے۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات بے ہوش ہو کر گر پڑیں گی، علاوہ ان کے جنہیں خدا بچانا چاہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اور اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی، اور انبیاء اور شہداء کو لایا جائے گا، اور ان کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ سب کے اعمال سے پورے طور سے باخبر ہے۔ اور کفر اختیار کرنے والوں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہکایا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے سامنے پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے خازن سوال کریں گے، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو آیات رب کی تلاوت کرتے اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ تو سب کہیں گے کہ بے شک رسول آئے تھے، لیکن کافرین کے حق میں کلمہ عذاب بہرحال ثابت ہو چکا ہے۔ تو کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہو، کہ تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا انہیں جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب اس کے قریب پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے خزانے دار کہیں گے کہ تم پر ہمارا سلام ہو، تم پاک و پاکیزہ ہو، لہذا ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور وہ کہیں گے کہ شکر خدا ہے کہ اس نے ہم سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے اور ہمیں اپنی زمین کا وارث بنا دیا ہے کہ جنت میں جہاں چاہیں آرام کریں، اور بے شک یہ عمل کرنے والوں کا بہترین اجر ہے۔ اور تم دیکھو گے کہ ملائکہ عرش الہی کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے اپنے رب کی حمد کی تسبیح کر رہے ہیں، اور لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ہر طرف ایک ہی آواز ہوگی کہ الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔